الفرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ قابل قدر سامعین کرام، جیسا کہ یہ اہتمام و انتظام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آج اللہ کے گھر میں سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ کے گھر میں آمد باب العلم ہے، تو اپنی مودت و محبت کا ایک حوالے سے یہ 13 رجب اور دوسرا حوالہ ہے 5 فروری۔ 5 فروری مسلمانوں پہ ہندوستان بڑا ظلم کر رہا ہے کشمیر میں، تو ان کے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے یہ 5 فروری کا دن بھی ہے، تو مظلوموں کا ساتھ دینے کا، عہد کرنے کا دن۔ دوستو، مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے، یہ ادارے بھی، ملک جو اسلام کا ہے پاکستان، ادارے بھی اسلام کے ہیں اور مساجد بھی اسلام کی ہیں، چلے جتنے فرقے ہیں یہ بھی تو اسلام کے ہی ہیں، تو سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ تم دنیا کے ادیان کے سامنے سر اٹھا کے فخر کر سکتے ہو کہ صرف ہمارے ہی راہبر ہیں جو عبادت خانوں میں نازل ہوئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ دیکھیے تعداد عیسائیت کی بہت ہے اور طاقت میں بھی ہے، دولت میں بھی ہے، لیکن وہ بھی مسلمانوں ہمارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جس کی ہم انتظار میں ہیں وہ عبادت خانے میں پیدا ہوا۔ یہ صرف ہمیں ہی فخر ہے کہ ہمارے راہبر اللہ کے گھر میں نازل۔ تو معراج کی رجب سے امیر کائنات کی آمد بھی رجب میں اور معراج بھی رجب میں۔ ایک نور رجب میں آیا ہے ادھر سے ادھر، اور ایک نور ادھر سے ادھر گیا ہے میرا۔
میں کہتا ہوں میلاد بھی مناؤ، معراج بھی مناؤ، تاکہ ادھورا نہ رہے، مکمل نور کا ذکر ہو جائے۔ تو آج کے دن پہلا میسج ہے میرے مسلمان بھائی، ماشاءاللہ جو مساجد سے زیادہ رغبت رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور انتظامیہ سب سنیں اور غور سے یہ ہمارا درد دل سنیں۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ انکار کرے کہ یہاں ذکر حیدر نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر امیر المومنین، امیر المومنین کا یوم میلاد یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ بیٹھے، اس کو معبود مان لیا، اس کے عبد بن بیٹھے، تو پھر جب اللہ نے اپنے گھر میں حیدر کو بھیجا تو ہمیں کس نے حق دیا کہ وہ تو میلاد کے لیے اپنا گھر دے اور ہم کسی جگہ سے روکیں؟ اس کا مطلب ہے دلیل نہیں، ضد ہے۔ تو ضد دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں چلو یہ بھی اچھی بات ہے کہ متفق ہو جائیں مسلمان ایک ایسے مقام پہ جہاں پہ مولا علی کا یوم میلاد منایا جائے۔ یہ بھی بڑی مل کے ہی منانا چاہیے۔ کیوں؟ اپنے گھر میں اللہ نے حیدر کو اسی لیے نازل کیا تاکہ اللہ والے سمجھ جائیں کہ اللہ کی سب سے بڑی دولت کا نام ہی مولا علی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، یا علی۔ لو جی، ایک حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ، یعنی غصے سے تو عقل ختم ہو جاتی ہے، شعور سے بیٹھ کے آرام سے ہماری گزارش تو سنیں بھائی، ہم آپ کو عرض کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سکول، مدارس، تعلیم کے لیے، علم کے لیے جہاں آپ جائیں لکھا ہے طلب العلم فریضہ، علم کی طلب فریضہ ہے۔ امیر المومنین جس کا آج یوم ہے مسلمانوں، اس کا فرمان پڑھنے لگا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے علم کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے علم کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دولت ہے انسان کے لیے علم، علم ہی معیار فضیلت بنا ملائکہ و جناب آدم کے درمیان۔ علم سے پیار کرنا چاہیے۔ تو پھر آؤ 13 رجب کا وہ دن ہے کہ جس دن کے ایک ایسی ہستی، کوئی پوچھے کیوں میلاد منائیں امیر المومنین کا، مولا علی کا کیوں منائیں؟ تو اپنے آپ کو پہچانو اور یوم علی مناؤ۔
کیوں؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم نے تمہاری ماں کے شکم سے تمہیں خارج کیا تمہیں کسی شے کا علم نہ تھا۔ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، مزدور، امیر، غریب، چھوٹا بڑا، مرد عورت، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ فیصلہ ہے کہ پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ جاہل۔ پھر علم حاصل کیا۔ 13 رجب کا وہ دن ہے جس دن آنے والے نے حضور کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کے سنایا۔ توجہ ہے صاحبان؟ نعرہ حیدری، عاشقان مصطفیٰ سے میں عرض کر رہا ہوں، صادق رسول فرما رہے ہیں چچی میرا بھائی توریت پڑھ رہا ہے، میرا بھائی زبور پڑھ رہا ہے، میرا بھائی انجیل پڑھ رہا ہے، میرا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کیوں نہیں خوش ہوتے اور سر اٹھا کے کیوں نہیں بات کرتے؟ تینوں کتابیں حضور فرما رہے ہیں میرا بھائی پڑھ رہا ہے، قرآن تلاوت کر رہا ہے۔ اگر حضور کتب کے عالم نہیں تھے تو بتا کیسے رہے تھے؟ یعنی حیدر کے عالم ہونے کی دلیل بعد میں ہے، مصطفیٰ کے عالم ہونے کی دلیل پہلے ہے۔ اب مسلمانوں سے میں جنہیں علم سے پیار ہے ایک حدیث کا سہارا لینے لگا ہوں۔ رسول ثقلین نے فرمایا اپنا تعارف، ویسے ہے، بشر ہے، نور ہے، کس نوع کا ہے، کیسا ہے، لڑائی جھگڑے ذرا چھوڑ کے ایک تعارف جو حضور نے کرایا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اور یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اس سے پہلے یہ ذرا مسلمان غور کریں اور ذمہ داروں سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کہتے صرف آدم سے لے کے 17 ربیع الاول تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، یہ صرف میرے حضور مصطفیٰ کا دعویٰ ہے۔ بھائی جتنی آپ کو اللہ سے محبت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، ہاں بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھ سے جو گزرا ہوا ہے وہ پوچھو، جو آنے والا ہے وہ پوچھو، اور ضد میں انکار کریں حضور کی پشین گویاں غلط تو کوئی نہیں کر سکا، قرآن نے جو کہا آج غلط تو کوئی نہیں کر سکا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کا؟ تو بھائیو حضور نے جو دعویٰ کیا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو، تو بتاؤ حضور کے بعد کوئی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ کوئی؟ صرف
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مل کے جشن مناؤ او مصطفیٰ کے عاشقوں، پھر ایک ہی ہے اس زمین کے سینے پہ جس نے دعویٰ کیا سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، اور وہ دعویٰ کرنے والا 13 رجب کو کعبے میں آیا ہے۔ نعرہ میں کہتا ہوں بڑا کوئی انکار کرے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حیدر سے کوئی پوچھنے آیا ہے تو بتایا نہیں، اور مولا علی کسی سے پوچھنے گئے ہوں، یہ پوچھنے نہیں گئے، جو پوچھنے آیا ہے سوال سے پہلے بتا دیا۔ تو اب میں عاشقان مصطفیٰ سے مخاطب ہوں کہ خدا را ضد چھوڑ کے اس بات پہ غور کریں اور سمجھیں کہ رسول ثقلین نے فرمایا سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، تو بعد میں دعویٰ کیا ہے تو حیدر قرار میں کیا ہے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو، تو پھر مسلمانوں کو تو فخر سے آج جشن منانا چاہیے تھا کہ دیکھو حضور کے بعد کوئی پوچھے کہ حضور کیسے عالم تھے تو حیدر کو دیکھ لو، حضور کیسے عالم تھے تو کس کو دیکھو؟ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ لو۔ توجہ، آمد بیت اللہ میں منفرد۔ بس ایک بات اور کہہ کے آج اتنی کافی ہے تاکہ کچھ خوف اتر جائیں کہ یوم میلاد سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں، دوسری بات کہنے لگا، یہ صرف علی علیہ السلام ہیں، آنے والا کوئی ایسا آیا ہے کہ ہاتھوں پہ اٹھایا بغیر غسل کے۔ توجہ ہے جناب؟ مولانا صاحبان کوئی بچہ کسی کا پیدا ہوا بغیر غسل ولادت کے جھولی میں لے لیتے ہیں، منہ چومتے ہیں؟ ہاں، جس کا کلمہ پڑھ کے پاک ہوتے ہو، جس کا نام پاک کرتا ہے، اس نے اس بچے کو اٹھا کے اپنی زبان منہ میں رکھی، اور کوئی ہے تو دکھاؤ، کوئی ہے تو نام لو، اپنی لسان امیر المومنین کے منہ میں رکھی۔ اب کوئی نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ اسی لیے منبر پہ حیدر قرار نے کہا سلونی، سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، کہ میرے سینے میں علم نہیں، لعاب رسول ہے۔ تو نے سمجھا ہے کہ بس خبر ہی اکھاڑتا ہے علی، تو نے سمجھا ہے کہ بس خبر ہی اکھاڑتا ہے علی، یہ فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی۔ میرے حیدر قرار کی جرت کو دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی۔ کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری۔ یہ ہے علم کے حوالے سے بات۔ مسلمانوں، ساری ضدیں چھوڑ کے آج لڑو نہیں،
اکٹھے ہو کے میلاد منا کے اقرار کرو ہم تجھے علم کا در مانتے ہیں، واہ 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 واہ، ہم تجھے علم کا در مانتے ہیں، اور ایسے مانو کہ راضی ہو کے وہ علم کی خیرات دے دے اور ہماری جہالت ختم ہو جائے۔ اگر حب ڈاکٹر اقبال صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، توجہ ہے حضور؟ مسلمانوں سنو، قرآن پڑھ رہے تھے، بچے تھے، باپ نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا قرآن قلب رسول پہ نازل ہوا ہے، اگر دل میں حب رسول نہ ہوئی تو قرآن دل میں نہیں جائے گا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، جس طرح حب مصطفیٰ کے بغیر قرآن دل میں نہیں جاتا، اسی طرح حب مرتضیٰ کے بغیر علم نہیں ملتا۔ لہذا اگر تمہیں علم سے پیار ہے تو حیدر کرار سے پیار ہے، اور جو مولا علی کا دشمن ہے، نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے حیدر کا دشمن کہہ لو، چاہے علم کا دشمن کہہ لو، واہ 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 واہ، کیا تو جو علم کے دشمن کو کہنا جائز ہے وہی حیدر کے دشمن کو کہنا جائز ہے۔ آج کے دن کے صدقے میں امت رسول کو باب العلم کے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کعبہ امن کا مقام ہے، امیر المومنین کو اللہ نے کعبے میں بھیجا ہے، حیدر سے امن ملے گا۔ یہ جتنی بد امنی ہے یہ بغض حیدر کی وجہ سے ہے۔ آج علی سے محبت کرو، امن آ جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اسی سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جو کام میں بغض حیدر کی بو آئے سمجھنا وہی جہالت ہے، جہاں جس کام میں حب علی کی خوشبو آئے سمجھنا اسے علم سے پیار ہے۔ آؤ سارے اختلاف چھوڑ کے علم سے پیار کرو، قرآن سے پیار کرو، حق سے پیار کرو۔ اور رسول ثقلین نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، القرآن ما علی وعلی ما القرآن، الحق ما علی وعلی ما الحق۔ قرآن بھی علی کے ساتھ ہے، حق بھی علی کے ساتھ ہے، علم بھی علی کے پاس ہے۔ تو لہٰذا اگر تمہیں حق چاہیے تو حیدر کو مانو، قرآن چاہیے حیدر کو مانو، علم چاہیے مولا علی سے پیار کرو۔ آج کے دن کے صدقے میں پوری ہماری قوم، پورے ملک میں مولا امن قائم کرے، مظلوموں کے حقوق ان کو ملے، اور قرآن اور علی علیہ السلام سے ہمیں پیار کرنے کی مولا توفیق دے۔ آج عہد کرو ہم قرآن سے پیار کریں گے، حیدر سے پیار کریں گے۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر!